بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 111 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا تعلق بالبعید کا بیان پڑھیں گے۔ والتعلیق بالبعید ایضا مما یوجب الصعوبہ فی الکلام، وکذلک ما یکون من هذا القبیل نحو قوله تعالی الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته، ادخل الاستثناء على الاستثناء فصعوبہ، وقوله تعالی فما یکذبک بعد بالدین متصل بقوله لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقوله تعالی يدعو لمن ضره اقرب من نفعه ای يدعو من ضره، وقوله تعالی لتنوء بالعصبة اولي القوة ای لتنوء العصبة بها، وقوله تعالی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم ای اغسلوا ارجلکم، وقوله تعالی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى ای ولولا کلمۃ سبقت واجل مسمى لکان لزاما، وقوله تعالی الا تفعلوه تكن فتنہ متصل بقوله فعليكم النصر، وقوله تعالی الا قول ابراہیم متصل بقوله قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، وقوله تعالی يسألونك كأنك حفي عنها ای يسألونك عنها كأنك حفي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تعلق بالبعید، بعید سے تعلق رکھنا بھی ان اسباب میں سے ہے جو دشواری پیدا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ نَحْوُ، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو اس قبیل سے ہو یعنی دشواری کا سبب بن جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر لوط کا گرانا ہم ان سب کو نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ استثناء پر استثناء داخل کر دیا گیا، یہ داخل کیا استثناء پر استثناء فصعوبہ، لہذا دشواری ہو گئی۔ وقوله تعالی فما یکذبک بعد بالدین، متصل ہے ان کے ارشاد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے۔ وقوله تعالی یدعو لمن ضره اقرب من نفعی ای یدعو، اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی یدعو من ضره، اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ وقوله تعالی لتنوء بالعصبة اولي القوة ای لتنوء العصبة بها، گراں بار کر دیتی ہیں، لتنوء گراں بار کر دیتی ہیں اس کی یعنی اس کی کنجیاں، طاقتور جماعت کو، یعنی وہ جماعت ان سے گراں بار ہو جاتی ہے، یعنی ان کی وجہ سے باری ہو جاتا ہے۔ وقوله تعالی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم ای اغسلوا ارجلکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پیر یعنی دھو اپنے پیروں کو۔ وقوله تعالی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى ای ولولا کلمۃ سبقت واجل مسمى لکان لزاما، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ہوتی تو عذاب لازمی طور پر ہوتا، اور ایک میعاد معین، واجل مسمى اور ایک میعاد متعین، یعنی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ہوتی اور ایک میعاد نہ ہوتی تو عذاب لازمی طور پر نازل ہوتا۔ وقوله تعالی الا تفعلوه تكن فتنہ متصل بقوله فعليكم النصر، الا تفعلوا اللہ تعالیٰ کے فرمان فعليكم النصر سے متصل ہے، الا قول ابراہیم، باری تعالیٰ کا ارشاد قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم سے متصل ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا ای یسألونک عنہا کأنک حفی، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں گویا آپ تحقیقات کر چکے ہیں، یعنی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں گویا آپ تحقیقات کر چکے ہیں۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی اسباب خفا میں سے تیسرا سبب جو تھا تقدیم و تاخیر، اسی کے بیان کے تحت تعلیق بالبعید یا تعلق بالبعید کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی دشواری پیدا کرنے والے اسباب میں سے ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔
تعلق بالبعید کا مطلب کیا ہے؟ تعلق بالبعید کہتے ہیں قریبی تعلق رکھنے والے الفاظ کے درمیان فصل کثیر کی وجہ سے بعد ہو جائے، یعنی جو آپس میں جن الفاظ کا تعلق قریبی ہے ان کے درمیان میں ایک ایسی چیز لائی جائے، ایسا لمبی چیز لائی جائے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں دوری ہو جائے، جیسے مستثنی اور مستثنی منہ کے درمیان بعد ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان الا قول ابراہیم اور قد کانت لکم اسوۃ۔ اب یہ جو دو جملے ہیں مستثنی اور مستثنی منہ ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے وہ کافی زیادہ بعد ہے، دوری ہے، درمیان میں وہ آ گئی ہے، تو اس کو تعلق بالبعید کہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ دوسری صورت یا حکم اور عدم تعمیل کی صورت میں وعید کے درمیان فصل ہو، جیسے کہ فعلیکم النصر اور الا تفعلوا کے درمیان ہے، یعنی جو حکم ہے اور عدم تعمیل کی صورت میں جو وعید ہے الا تفعلوا تکن فتنہ، تو اس کے درمیان جو ہے وہ فصل آ گئی ہے، گیپ آ گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ کسی خبر اور اس پر متفرع ہونے والے حکم کے درمیان فصل اور بعد ہو، جیسے لقد خلقنا الانسان اور فما یکذبوک کے درمیان ہے۔ اب خبر اور اس پر متفرع ہونے والے جتنے آگے چیزیں ہیں جو احکامات ہیں ان کے درمیان فصل اور بعد کی یہ مثال ہے، تو تعلق بالبعید ان صورتوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ ما یکون من ھذا القبیل، شاہ صاحب نے فرمایا والتعلق بالبعید ایضا مما یوجب الصعوبہ وما یکون من ھذا القبیل، تو یہ ما یکون من ھذا القبیل سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کلام کے اندر صعوبت پیدا کرنے میں تعلق بالبعید کے مشابہ ہیں، یعنی تعلق بالبعید کی طرح تو نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ہیں کلام کے اندر، ان سے بھی جو ہے وہ صعوبت پیدا ہو جاتی ہے اور دشواری اس کو سمجھنے میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے مفعول بہ پر لام زائدہ کا دخول جو ہے یہ بھی جو ہے وہ تعلق بالبعید کی ہی مشابہ، جیسے یدعو لمن ضرہ، اب اس میں من ضرہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اس پر لام داخل کر دیا تو اس وجہ سے بھی جو ہے اس کے اندر دشواری پیدا ہو گئی، یا استثناء پر استثناء داخل کر دیا، جیسے الا آل لوط، یہ جو مثال ہے اس کے درمیان اس کی مثال یہی ہے، یہ استثناء کی مثال ہے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ صلے کے استعمال میں قلب ہو، جیسے لتنو بالعصبہ، لتنو العصبۃ بہا، اس کا جو ہے اصل میں صلے کے درمیان میں قلب کر دیا کہ صلے کو ہٹا دیا، تو اس وجہ سے اس کے درمیان صعوبت اور دشواری پیدا ہو گئی، کیونکہ اصل میں یہ لتن العصبۃ بہا تھا، تو اب اس کو جو ہے وہ قلب کر دیا، لتنو بالعصبہ کر دیا، با کو ادھر لے گئے، تو اب اس میں جو ہے وہ صلے میں قلب کر دیا اس کے استعمال میں، صلے کے استعمال میں، تو اس سے بھی دشواری پیدا ہو گئی۔ مصنف نے مثال کے طور پر دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے، ایک تو وہ ما یکون من ھذا القبیل، اس کو ہم نے سمجھ لیا، اور دوسری چیز اس میں یہ سمجھنے کی ہے جو مصنف نے مثال کے طور پر جو آیات پیش کی ہیں ان آیات میں کا سب کا تعلق جو ہے وہ تعلق بالبعید ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس میں تقدیم و تاخیر سے بھی ان کا تعلق ہے۔ چنانچہ جو 4 مثالیں جو ہے تعلق بالبعید کی ہیں اس میں، اور 3 مثالیں ما یکون من ھذا القبیل کی ہیں، اور 2 مثالیں لولا کلمۃ اور یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ تقدیم و تاخیر کی ہیں، یعنی 4 مثالیں جو ہے وہ تعلق بالبعید کی، 3 مثالیں ما یکون من ھذا القبیل جو تعلق بالبعید کے مشابہ ہے، اور 2 مثالیں لولا کلمۃ اور یسألونک کأنک حفی عنہا جو آخر میں ذکر کی ہیں، یہ تقدیم و تاخیر کی مثالیں ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے تیسرے سبب تقدیم و تاخیر کے بیان کے تحت ہی تعلق بالبعید کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ تعلق بالبعید کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، عبارت میں مصنف نے جو آیات پیش کی ہیں وہ کس کس کی مثال بنتی ہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔